أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك نستغيث يا فتاح. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں اور دینی ماں بہنوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 تک 7 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم مضمون بیان فرمایا ہے۔ وہ مضمون مرد اور دونوں ہی سے متعلق ہے اور بہت ہی اللہ رب العزت نے صراحت و وضاحت کے ساتھ اور مقاصد کو بیان کرتے ہوئے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ مضمون کا تعلق اوپر کے بیان سے ہے، جس میں یہ بات آئی تھی کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو برگلا کر بہکا کر آدم علیہ السلام کو تیار کرانے میں مدد دی تھی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ممنوع درخت سے وہ پھل کھا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے اور یہ دونوں لباس سے محروم ہو گئے تھے۔ لباس سے محروم کرا کے ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ مقصد تھا
کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا، کیونکہ اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ آدم و حوا کو اللہ رب العزت اتنی عزت کیوں دے رہا ہے، جبکہ ان سے زیادہ ہم علم والے ہیں، ان سے زیادہ ہم عبادت گزار ہیں، ان سے زیادہ بہت سینئر ہیں، اکابرین میں ہمارا شمار ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے انہی آدم کی وجہ سے ہم کو راضِ درگاہ قرار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ لیے ہم کو جہنمی مقرر کر دیا۔ نہ صرف ہم بلکہ جو بھی ہماری اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان سب کو اللہ نے جہنمی بنا دیا۔ تو اب بغض و حسد، عناد اور دشمنی، کینہ اس کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہیں سے حسد چلتا ہے کہ اپنے مد مقابل اپنے جیسے کو آدمی بڑھتا ہوا اور بہت پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا۔ ابلیس پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پایا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیا۔ حسد تھا، حسد کی وجہ سے۔ حسد کی آگ جو ہوتی ہے یہ بہت خطرناک آگ ہوتی ہے، یہ اچھوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہ حسد کرنا جائز ہے، نہ حسد کا نشانہ بننا جائز ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم کسی سے حسد کریں، اور نہیں ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ کوئی ہم سے حسد کرے۔ اس کے لیے دعائیں ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اوراد ہیں، وظائف ہیں، دوسروں کی بدنگاہی سے بچنے کے لیے، دوسروں کی نظر سے بچنے کے لیے۔ بہرحال لباس ہی بنیاد بنا تھا جنت سے نکالنے کا، لباس ہی کی سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ لباس انسان جو پہنتا ہے اس کی اہمیت اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ آدم اور حوا علیہ السلام لباس کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ اتنا اہم لباس ہے، لباس کا معاملہ۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر اسی لباس کا تذکرہ فرمایا اور لباس کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سیدھا سا ترجمہ کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کے بیٹوں، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا اور باعث زینت ہوگا، اور تقوی کا جو لباس ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے لباس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی انسانوں کے لیے۔ ابھی آخر آیت بھی اسی لباس پر ہے۔ لباس یہ ہمارے مذہب، ہمارے دین کی اہم ترین اور مکمل ترین مرد و عورت کے لیے اس کو مناسب لباس دینے کا تذکرہ اور حکم ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں لباس کے سلسلے میں تشریحات اور تفصیلات اور احکامات ملتے ہیں، دوسرے کسی مذہب میں، کسی سوسائٹی میں نہیں ملتے۔ ہمارے یہاں لباس کی تعیین کر دی گئی ہے، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ۔ لباس کو ہمارے لیے لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لباس کے بغیر آدمی کا رہنا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ لباس کے بغیر رہنا، لباس کا پہننا فرض ہے، لباس کا اختیار کرنا ہر وقت لازم و ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔
کی اہمیت ہے. لباس ہمارے یہاں تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ دینی اور اسلامی شعار ہے. اللہ نے یہی یوں نہیں فرمایا کہ لباس ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے. لباس کے لیے اللہ نے فرمایا, اللہ نے لباس کے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے تمہارا انتظام کیا ہے لباس کے لیے. حالانکہ لباس جن چیزوں میں بنتا ہے اللہ ہی ان چیزوں کو پیدا فرماتا ہے. اصل مقصد یہی بتانا ہے, چاہے وہ اون کا بنے, چاہے سوت کا بنے, چاہے ریشم کا بنے, چاہے جس چیز کا بھی لباس بنے, یہ سارے کے لیے سارے لباس جن جن چیزوں سے بنتے ہیں وہ سب چیزیں اللہ ہی پیدا فرماتا ہے. درختوں کے اندر ساری چیزیں زمینی سے پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے اتارا ہے. یہ لباس تمہاری شخصیت کو ابھارے گا, یہ لباس تمہاری شرافت کو ظاہر کرے گا, یہ لباس تمہاری حیا کو بتائے گا, یہ لباس تم سے بے حیائی کو ختم کرے گا, یہ لباس تم کو, یہ لباس جو ہے تم کو بہت سی بد نظروں سے, بد نگاہوں سے بچائے گا. یہ لباس اس لیے لازم و ضروری ہے. لباس فرض ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. بغیر لباس کے رہنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. جس طرح سے شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, جوا حرام ہے, اسی طرح سے بے لباس رہنا بھی حرام. دونوں کے لیے اتنی تاکید ہے ہمارے یہاں لباس کی. لباس کے بغیر جو ہے ہمارے یہاں کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں نماز کے لیے بھی لباس کا ہونا لازم و ضروری ہے. ہمارے یہاں روزوں کے لیے بھی اور اسی طرح سے حج کے لیے بھی لباس کا ہونا لازم و ضروری ہے. لباس کے بغیر ہمارے یہاں نہ مرد کا تصور نہ عورتوں کا تصور. لباس شرم و حیا کی علامت ہے. لباس انسان کی شرافت کی علامت ہے. جو بالباس اور ملبوس اور پورے طور پر کپڑے لتے پہنے ہوئے ہوگا اس کو لوگ اچھی نظر سے دیکھیں گے, اس کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھیں گے, عظمت کی نظر سے دیکھیں گے. اور جو بے لباس ہوگا اس کو لوگ بری نظروں سے دیکھیں گے, خراب نظروں سے دیکھیں گے, فاسد نظروں سے دیکھیں گے اور نہ جانے کیا کیا تصور اس کے بارے میں کریں گے. بے لباسی بے حیائی پھیلاتی ہے. لباس حیا اور شرم کو عام کرتا ہے. اللہ حضرت نے لباس اتنا ضروری قرار دیا کہ لباس اتنا زیادہ لازم و ضروری ہے. اگر لباس آدمی نہ پہنے ہو تو نماز پڑھنے کے لائق نہیں سمجھا جائے گا. لباس نہ پہنے ہو تو حج کرنے کے لائق نہیں سمجھا جائے گا. اتنا زیادہ لازم ضروری ہے. لباس پہن کر کے ہی باہر جانا لوگوں کے سامنے, اس کے لیے لوگوں کے لیے سامنے آنا جائز ہوگا. بغیر لباس کے لوگوں کے سامنے آنا, باہر جانا ناجائز و حرام ہوگا. مردوں کی بھی سطر شریعت نے متعین مقرر کر دی, عورتوں کی بھی سطر شریعت نے متعین اور مقرر فرما دی. مردوں کو اپنی سطر چھپائے رکھنا ہر وقت لازم و ضروری ہے, عورتوں کو اپنی سطر چھپائے رکھنا ہر وقت لازم و ضروری ہے. ہم جس دین کے پابند ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو پاکیزہ ہی اعمال کی تاکید کرتا ہے, پاکیزہ باتیں سکھاتا ہے, ہر ناپاک چیز سے دور رکھتا ہے, ہر ناپاک چیز کو حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے. ہمارا مذہب پاکیزہ ہے. کسی بھی موقع پر بے لباسی کو ہمارے یہاں جائز نہیں قرار دیا گیا. کسی بھی موقع پر مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کو ہر وقت چھپائے رکھنا فرض ہے. یہ بات ہم سب لوگ یاد رکھیں. مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ پورا حصہ سطر کہلاتا ہے. یہ سطر ہر وقت چھپائے رکھنا لازم و ضروری ہے. دوسروں کے سامنے بھی اس کو کھولنا جائز نہیں ہے. دوسروں کے لیے کھولنا بھی جائز نہیں ہے. ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اگر ہم تنہائی میں ہوں اور تنہائی میں ہم سطر کھول لیں تو کوئی حرج تو نہیں, وہاں کوئی ہو نا,
اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ زیادہ اس لائق ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے۔ لہذا سے میاں بیوی کو چھوڑ کر کسی کے لیے بھی سطر کا کھولنا جائز نہیں۔ میاں بیوی کے لیے ضرورت جائز رکھا گیا ہے، بغیر ضرورت کے ان کے لیے بھی کھولنا جائز نہیں۔ اور تو کسی کے لیے سطر کا کھلنا کھولنا یا دکھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے، اگر شدید ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو، جراح کو کھول کر سطر دکھانے کی اگر شدید ضرورت ہو تو اس کو دکھایا جا سکتا ہے، ورنہ کسی اور کو سطر دکھانا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک کے حصے تک پوری کی پوری اس کا حصہ یہ سطر ہے، سب پورا حصہ سطر ہے۔ اس حصے کا کھولنا جائز نہیں ہے کسی نامحرم کے سامنے۔ کسی نامحرم کے سامنے اس حصے، اتنے حصے سے کھولنا جائز نہیں ہے۔ نہ سر کے بال، نہ گردن، نہ چوٹی، نہ باہیں، نہ کلائیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں سطر ہیں۔ نماز کی حالت میں اتنے پورے حصے کو چھپائے رکھنا فرض ہے، اور عام حالات میں بھی گھر کے اندر اتنے حصے کو چھپائے رکھنا فرض ہے۔ جب باہر نکلے تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہو جاتا ہے، چہرے کو چھپانا بھی لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر میں تو چہرہ کھلا رہے گا، لیکن اگر گھر سے باہر نکلے تو چہرے کو چھپانا بھی لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں صرف چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر کے پنجے کھلے رہ سکتے ہیں، بقیہ پورا جسم چھپائے رکھنا لازم و ضروری ہے۔ اگر کسی بھی عضو کا ایک تہائی حصہ نماز کی حالت میں کھل گیا تو نماز فاسد ہوئے گی۔ کلائی ہے، کلائی کا اگر 1/3 اگر کھل گیا تو نماز فاسد ہوئے گی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ پنڈلی کا اگر 1/3 کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، عورتوں کی نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ چوٹی لٹک رہی ہے، اگر اس چوٹی کے بال 1/3 کھل گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دہرانا پڑے گی۔ خواتین ان مسائل کو خوب دھیان سے سنو، یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے پنجے اور دونوں پیروں کے پنجے، ان کا یہ تو کھلے رہیں گے، ان کے علاوہ پورا جسم جو ہے ڈھانپ کر نماز پڑھنا لازم و ضروری و فرض عین ہے۔ اور عورت کے جو سطر ہے، یاد رکھیں، اور محصورات اپنا سطر، چہرے، ہاتھوں کے پنجے، پیروں کے پنجے کی کو چھوڑ کر پورا جسم کا سطر ہے۔ نماز کی حالت میں پورے حصے کا چھپانا، ڈھانپنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ادنا سے ادنا کسی عضو کا 1/3 حصہ کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد کا اگر رات کا 1/3 حصہ کھل جائے گا نماز کی حالت میں تو مرد کی نماز نہیں ہوگی، نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ اللہ نے لباس اتنا لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ لباس کے اندر اللہ نے شرم رکھی ہے، حیا رکھی ہے، لباس کے اندر اللہ نے ادب رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے، لباس کے اندر اللہ نے عظمت رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر طہارت رکھی ہے۔ جو خاتون کامل پردے کے ساتھ ضرورتاً باہر جائے گی تو وہ ہر طرح کی حویشی نگاہوں سے پاک رہے گی، محفوظ رہے گی۔ اور جو لوگ پردوں کی حقیقت کو جانتے ہیں ان کے دل میں اس کی عظمت ہوگی، قدر ہوگی، اور اس سوچ سے وہ مجبور ہوں گے کہ اس غیرملکی دور میں بھی
بعض مائیں بہنیں ایسی ہیں جو پردے کا پورا اہتمام رکھتی ہیں. پردہ مردوں کی عقل میں پڑ گیا، اس لیے عورتوں کے چہرے سے کٹ گیا. پردہ کرنا بھی فرض عین ہے، بے پردگی حرام ہے. یہ بات ہم سب یاد رکھیں. مردوں کو خاص طور سے اپنے گھر کی خواتین کو پردے کے اہتمام کی ویسے ہی تاکید کرنا چاہیے جیسے نماز روزی کی تاکید کرنا چاہیے. ایسا مرد جو اپنی خواتین کو، گھر کی عورتوں کو بے پردہ رہنے پر روکتا ٹوکتا نہیں ہے، حدیث میں اس کو بہت برے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ وہ خودداری سے اور انانیت سے بالکل خالی، اعلیٰ درجے کا بغیرت. ایک بہت ہی اچھا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، کہ جو گھر کی خواتین کے بے پردہ رہنے پر اور نامناسب کاموں کے کرتا دیکھ کر کے کچھ نہ کہنے پر خاموشی اختیار کر رہتا ہے، اس کو بہت ہی برا لفظ دیوس، حدیث میں اس کو دیوس کہا گیا ہے. جو مرد اپنے گھر کی خواتین پر نامناسب کاموں پر روک ٹوک نہیں کرتے ہیں، وہ دیوس ہے. دیوس. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ان کی شادی بھی ایک محترمہ کے ساتھ ہوئی جو وہ بھی پروفیسر تھی، لیکن دینداری کم ہونے کی وجہ سے زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی. کئی مرتبہ شوہر صاحب نے سمجھایا، پروفیسر صاحب نے سمجھایا، لیکن وہ ٹال گئی، ان کی بات نہیں سنی کرتی. ایک مرتبہ پروفیسر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کلاس میں کہا کہ دیکھو، جیسے ہی ہماری اہلیہ ادھر سے نکلنے لگے تو تم لوگ پوچھنا کہ دیوس کے کیا معنی ہیں، دیوس کس کو کہتے ہیں، تم لوگ پوچھنے لگنا. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا دیا. جیسے ہی گیلری سے ان کی محترمہ نکلنے لگی، ویسے ہی ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر زور سے پوچھا کہ سر یہ بتائیے کہ دیوس کے کیا معنی ہیں، دیوس کس کو کہتے ہیں، دیوس کس کو، سے زور سے پوچھا تاکہ آواز باہر تک جائے اور محترمہ سن لیں. پروفیسر صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے مجھ جیسے وہ کہتے ہیں، مجھ جیسے وہ دیوس کہتے ہیں، مجھ جیسے وہ دیوس کہتے ہیں. بہت انہوں نے عجیب و غریب اور جذباتی انداز میں الفاظ کہے کہ مجھ جیسے وہ دیوس کہتے ہیں. دوسرے دن سے ان کی محترمہ جو ہے پردہ کر کے آنے لگی. یہ ہے اپنے گھر کی تربیت کرنے کا نظام، مردوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور اس کو حکمت کے ساتھ. ماحول خراب نہیں کرنا ہے، کوئی بد کلامی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ڈالا، محبت سے سمجھا کر، حکمت سے اپنا کر ان گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں. لباس کے معاملے میں بھی گھر کے خاتون پر نظر رکھیں کہ ہمارے گھروں کی بچیاں اور گھروں کی خواتین کس طرح کی لباس پہن رہی ہیں. آیا وہ تنگ لباس تو نہیں جو یورپ کی دین ہے بے حیائی پھیلانے اور عام کرنے کے لیے؟ آیا وہ کھلے ہوئے لباس تو نہیں کہ بازو دکھ رہا ہو؟ آیا وہ لباس تو نہیں جس سے پیٹ کا حصہ یا پیٹ کا حصہ کچھ دکھ رہا ہو؟ یہ ساری باتوں پر دھیان رکھنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. گھر کی خواتین اور بچوں، بچی ہی بچپن ہی سے عادت جب اچھی ڈالی جاتی ہے تبھی عادت پڑتی ہے. بچپن جو میں نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ بات وہ بڑے ہو کر کے پکی ہو جاتی ہے عادت. لہذا صحیح، اچھے اور مناسب لباس
پہنانے کی عادت بچپن سے ہی ڈالنا چاہیے. پورا لباس بچپن ہی سے پہنانے کی عادت ڈالنا چاہیے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. گجرات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت نوازا ہے. پیسے کوڑی کے اعتبار سے بھی بہت نوازا ہے، دینداری کے اعتبار سے بھی بہت نوازا ہے، اور یہ دعوت کا کام بھی اس علاقے میں سب سے زیادہ پنپا ہے. پورے مجموعی اعتبار سے سارے صوبوں میں سے جتنا کام گجرات میں ہے اتنا کام کہیں دوسرے صوبوں میں نہیں ہے. اتنا یہ جماعت سے کے کام سے لگے رہنے والوں کو سمجھنا چاہیے. سب سے زیادہ کام صوبائی اعتبار سے گجرات میں ہے، اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی انہیں کی ہیں. وہاں ایک چلہ مارا لگا تھا سن 93 میں. اس وقت کی بات ہمیں یاد ہے کہ وہاں آبادیاں جو ہیں بالکل بٹی ہوئی ہیں، تقسیم ہیں. گاؤں میں مسلمانوں کا گاؤں ہے تو سب مسلمان ہی مسلمان، کوئی غیر مسلم نہیں ملے گا. کسی گاؤں میں غیر مسلم ہے تو سب غیر مسلم ہی غیر مسلم، کوئی مسلمان نہیں ملے گا. اس طرح سے گاؤں بٹے ہوئے تھے. 100% مسلمان گاؤں میں رہتے تھے. بہت سے گاؤں میں ہماری جماعت لگی تھی، نکلی وقت لگا رہی تھی. مولانا محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. انہوں نے خصوصی خط دے کر کے ہم لوگوں کی جماعت کو وہاں روانہ کیا تھا. تو خیر وہاں بہت ہی ہم لوگوں کی جماعت کا استقبال ہوا، بہت سب لوگ لگے رہتے تھے. اصل جو بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ بہت سے گاؤں میں رہنا ہوا. سب سے بڑی بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ 100% وہاں لوگ نمازی تھے، مرد بھی اور خواتین بھی. اور ہر گھر کے اندر حافظ اور علماء عالم موجود تھا. ہر گھر میں حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے. ہر طرح کی تعلیم ان کے یہاں بہت شدت کے ساتھ زور و شور کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اس سے بڑھ کر جو ماحول دیکھا وہ یہ کہ اتنے دن رہنا ہوا، باہر خاتون اور خواتین کو نہیں دیکھا کہ باہر وہ پردے کر کے اور برقعے میں نکل کر ادھر ادھر جا رہی ہو، شاد نادری نظر پڑی ہو. خواتین کو باہر نہیں دیکھا، سب گھروں کے اندر رہتی تھی. دوسری بات جو اور ایک اور بات جو سب سے اہم دیکھی وہ اس دور کے اندر گھر گھر ٹی وی لگے ہوتے تھے، گھر گھر انٹینے لگے ہوتے تھے. ہم لوگوں کو سب کچھ جگہ کا یہی ماحول تھا اس وقت. لیکن پورے گاؤں میں کوئی ایک انٹینا نہیں دکھا. یہ کوئی ایک انٹینا دکھتا. اس سے معلوم ہوا کہ وہاں ٹی وی کسی کا تھا ہی نہیں. حالانکہ وہ سب بہت بوڑھے تھے، بڑے حیثیت والے تھے. یہ حیثیت تھی ان کی کہ کئی کام تھے ایک شخص کے، کھیتی باڑی بھی تھی، بھینسیاں بھی پلی ہوئی تھی، مرغی کے فارم بھی تھے. یہ سارے کام ان کے، اور بڑی اچھی حیثیت. اور شہر میں کپڑوں کی دکانیں تھیں، اور باہر ممالک میں بھی تھے. یعنی سب کام کاجو محنتی، سب محنتی. یہ وہاں سبق ملا تھا کہ دین کے کام کرنے والوں کو ہر مورچے پر محنت اور قربانی دے کر آگے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم مدرسے پڑھا رہے بھی مدرسے کی ہو کر کے رہ گئے، باقی کچھ اور نہ کریں. یہ کاہلی ہے. ہم اگر جماعت میں اپنے چلے لگا لیا تو اسی کو ہم کافی سمجھنے لگے، باقی اور کچھ کرنے کے لائق نہ رہیں، کاروبار نہ کریں. اور کاروبار کرنا بھی فرض ہے، بلکہ دین کی دعوت دائی بننے سے زیادہ ضروری ہے کسب حلال کی فکر کرنا. فرض عین ہے. دعوت کا کام تو اللہ کسی اور سے بھی لے دے گا، لیکن ہمارے گھر کا جو کھانے پینے کا انتظام کی ذمہ داری ہم پر ہے وہ اللہ کسی اور کو نہیں دے گا، امیر کو دی ہے اس نے. یہ بات صحیح جاننا چاہیے. بہرحال اور جو وہاں کے حالات بتا رہے ہیں، جو ایک اور چیز دیکھی وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں باہر کھیلتے ہوتے تھے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. لیکن کیا مجال کہ کوئی بچہ یا بچی نیکر اور فراق میں یا نیکر اور شرٹ میں دکھ جائے. لڑکے شلوار قمیض پہنے رہتے تھے، اور بچیاں جو چھوٹی چھوٹی 4-5 سال کی ہوتی تھی وہ شلوار اور جمپر میں اور باقاعدہ دوپٹہ ان کے سر پر بندھا رہتا تھا. وہاں مٹی سے کھیل نہیں ہے، لیکن وہ پورا لباس پہنے ہوئے ہیں. لباس کی اہمیت اور خوبصورتی وہاں دکھائی دی تھی. ہم لوگوں کے ماحول میں تو یورپ کی گندگی نے لباس کی اہمیت کو ختم کر دیا.
یورپ کی گندگی نے ہمارے لباس کی اہمیت کو ختم کر دیا. لباس کے جو حسن تھا، لباس کے بارے میں یہاں دو الفاظ اللہ نے ارشاد فرمائے. ایک لفظ یہ کہ یہ لباس تمہارے لیے ستر عورت کو چھپائے گا، تمہارے ستر عورت کو، تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا. دوسرا مقصد یہ کہ یہ لباس تمہارے لیے باعث زینت بنے گا. لباس تمہارے لیے باعث زینت بنے گا. انگلش کا ایک ایڈیمز ہے کہ the cloth make a man. میڈیم اور ماحول بڑا اچھا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ لباس جو ہے وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے لباس انسانوی کی صفت ہے. آج تک کسی جانور کو لباس پہلے دیکھا ہی نہیں گیا. لباس تو صرف انسانوں کے لیے اللہ نے یا انسانوں کے لیے بتایا کہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے. اور جو سمجھدار کوئی انگریز تھا اس نے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسلامی لٹریچر کا اس نے مطالعہ کیا ہوگا، اسی لیے اس نے لباس کے اتنا اہم ایڈیمز بنا دیا. اتنا شاندار ایڈیمز کے جو کپڑے ہیں، کپڑوں ہی سے انسان نظر آتا ہے. کپڑوں ہی سے انسان کی حیثیت پتہ چلتی ہے. کپڑوں ہی سے انسان کو شریف ہونا پتہ چلتا ہے. کپڑوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس نماش کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے یا برے اخلاق کا ہے. لباس سے پتہ چل جائے گا انسان شریف ہے کہ رذیل ہے. لباس سے پتہ چل جائے گا انسان باحیا ہے کہ بے حیا ہے. لباس سے پتہ چل جائے گا. The cloth make a man. حقیقت ہے اللہ ہمیں یہی فرما رہا ہے کہ یہ لباس تمہارے شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور تمہاری خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے. اور اہم بات بتائیں کہ لباس التقویٰ، جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تقوی کا لباس کیا کہ تقوی کا لباس جو ہے وہ دل و دماغ پر ڈالا جائے، دل و دماغ کو پہنایا جائے. تقوی کا لباس، تقوی کا لباس کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ. یہ ہے تقوی کا لباس. حیا، شرم، یہ ہے تقوی کا لباس. حیا اختیار کے رہنا، شرم رکھنا، نگاہوں میں شرم رہے، نگاہوں میں حیا رہے، زبان پر حیا رہے، دل و دماغ میں حیا رہے. یہ لباس، یہ تقوی کا لباس ہے. کیا خوبصورت الفاظ اللہ نے انسانوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ارشاد فرمائے کہ اس سے زیادہ اور لباس کی اچھی تصویر پیش نہیں کی جا سکتی. لباس اسلامی اور دینی یہ شعار ہے لباس. اور اس لباس ہی کو بنیاد بنا کر ابلیس کامیاب ہوا تھا. لہذا ہم لباس کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں، لباس کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں، ورنہ شیطان ہم کو اچک لے گا. آگے وہی بات ارشاد فرمائی کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرجکم من الجنہ. اے آدم کے بچوں، تم کو شیطان اسی طرح آزمائش میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے دادا اور دادی کو جنت سے نکلوایا تھا. یعنی آدم اور حوا کو، ماں حوا، آدم باپ، ماں باپ کو، ابویکم کہ تمہارے والدین کو، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. کیسے؟ ينزع عنہما، کہ اس نے ان دونوں سے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ یہ ابلیس ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کہ انه یراکم وقبیلہ، کہ یقیناً شیطان تو تم کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی پوری جماعت اس طرح سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. بلا شبہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست قرار دے دیا ہے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو دوست قرار دے دیا. اللہ حضرت نے یہاں انسانوں کو ہوشیار کر دیا، اوپر بھی بتا دیا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کی دشمنی اور زیادہ شدت اختیار کر لی تھی کیونکہ یہ دکھتا نہیں. دکھنے والے دشمن کو آدمی احتیاط کر لے جاتا ہے،
لیکن نہ دکھنے والے دشمن سے آدمی احتیاط نہیں کر پاتا. اسی لیے اللہ نے ہوشیار کر دیا ہے کہ دیکھو یہ شیطان تم کو دکھتا نہیں ہے، اس سے خوب ہوشیار رہنا، اس سے خوب ہوشیار رہنا. اگر اس کی طرف تم نے غفلت برتی تو تمہارا بھی وہی حال کرے گا جو اس نے تمہارے والدین کا کیا تھا. تمہارے والدین پر اس کا بس چل گیا، یا تمہارے والدین پر اس کا بس چل گیا تو تم کیا چیز ہو. کوئی اس بھروسے میں نہ رہے کہ ہم ابلیس ہمارا کیا بگاڑ پائے گا، ابلیس ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا. کوئی اس دھوکے میں نہ رہے. اللہ ہی جس کو بچائے گا وہی بچ پائے گا. اللہ جس کو بچائے گا وہی بچ پائے گا. اور اس سے بچنے کے لیے دعائیں رکھ دی گئی، متعین کر دی گئی. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں صبح و شام کی، اٹھنے بیٹھنے کی، آنے جانے کی، خاص طور سے جہاں شیطانوں کا جموڑا رہتا ہے ان جگہوں پر جاتے وقت دعائیں پڑھ لینے کی، دعائیں پڑھ لینے کی. خاص طور سے بیت الخلا میں جانے کی. بیت الخلا میں شیاطین کا جموڑا رہتا ہے، وہاں شیاطین رہتے ہیں. تو وہاں جو شخص دعا پڑھ کر کے جائے گا وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. دعا سے کتنے ہی کہہ بسم اللہ، صرف بسم اللہ ہی کہے، یہ بسم اللہ ہی کہنا کافی ہے. ورنہ پوری دعا یاد کر لے، پوری دعا یاد کر لے اور اچھی بات ہے. لیکن اگر صرف بسم اللہ بھی کہے گے، بسم اللہ کہے گا کب؟ جیسے ہی بیت الخلا میں داخل ہونے لگے گا تو باریکی سے بسم اللہ کہے گا. ورنہ پوری دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور دونوں ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور سر ڈھک کر کے جانا چاہیے. شیاطین وہاں کثرت سے رہتے ہیں، سر ڈھک کر جانا چاہیے. بایاں پیر اندر رکھیں، بایاں پیر اندر رکھیں. جب بالکل تیاری کر لیں تب جو ہے اپنا سطر کھولیں. سطر اتنا ہی کھولیں جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ سطر وہاں بھی نہ کھولیں. اسی طرح باتھ روم میں جائیں، غسل خانے میں جائیں، تب بھی بایاں پیر اندر رکھیں اور یہی دعا پڑھ کے جائیں، یہی دعا پڑھ کے جائیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اور جتنی دیر تک کے اندر رہیں، ضرورت سے فارغ ہوتے وقت کوئی بھی اچھی بات ذہن میں نہ آئے، کوئی اچھی بات زبان پر نہ لائے. ذہن میں اگر بات اچھی آ جائے تو کوئی جھڑک دے، کوئی اس کو جھڑک دے. پھر جب وہاں سے نکلنے لگے تو دہنا پیر باہر رکھیں اور صرف غفرانک کہہ دیں، یہی کافی ہے. اگر کوئی دعا نہیں یاد ہے تو صرف غفرانک کہہ لیں، یہ بھی دعا ہے نکلنے کی. ورنہ پوری دعا پڑھ لے کر یاد ہے، الحمدللہ الذی وقانا وعدانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی ہے. اور الحمدللہ الذی ادا وعافانی، یہ بھی ہے. الحمدللہ الذی ادا وعافانی، یہ پوری دعا یاد ہو، پوری دعا پڑھیں. نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک کہ یاد نہ ہو تو صرف غفرانک کہہ دیا کریں. لہذا اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر شیاطین کے حملے انہی دونوں جگہوں پر ہوتے ہیں. ان دونوں جگہوں کے دروازوں کو بھی بند رکھنا چاہیے، دونوں کے دروازوں کو بند رکھنا چاہیے، کھلے نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے اس کو. تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو قدم قدم پر اس سے بچاؤ کرنا ہے. گھر سے نکلے دعا پڑھ کر نکلے، وہاں سے بھی اگر صرف اتنا کہہ رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی دعا پڑھنے تو شیطان بھاگتا ہے کہ ارے یہ تو ہم سے بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، اس نے تو اللہ کی پناہ طلب کری. شیطان جو ہے بلکتا ہوا بھاگتا ہے. دعا پڑھ کے نکلتا ہے کوئی تو پھر اس کے قریب نہیں آتا. خاص طور سے خواتین باہر نکلتے وقت ضرور دعائیں پڑھیں، اس لیے کہ خواتین
کے ذریعے سے شیطان ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب خواتین دعا پڑھ لیں گی تو شیطان کو بھی موقع نہیں ملے گا. لہذا یہ ساری دعائیں جو موقع کی ہیں وہ شیطان کے حرموں اور حملوں سے بچنے کے لیے. سوتے وقت کی دعائیں جو ہیں ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے. اور جو اوراد و وظائف ہیں، سورتیں ہیں، قرآن کی سورتیں ہیں، ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے. تسبیح فاطمہ ہیں وہ بھی پڑھ لینا چاہیے. خود بھی پڑھنا چاہیے اور گھر کے بچوں اور سارے افراد کو پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. سوتے وقت پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو، اٹھتے وقت بھی پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو. موبائل سے سب کو بہت دور رکھیں، موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کریں. سونے کی دعا، اپنی سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ ساری دعائیں، یہاں تک کہ آئینہ دیکھنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، یہ ساری دعائیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اس دیکھے دشمن سے ہم اپنی حفاظت کر لیں گے. کھانے کے وقت بھی ضرور پڑھنا چاہیے، بسم اللہ ضرور کہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر کھانے کے وقت دعا نہیں پڑھی اور ہم نے بسم اللہ کے بغیر لقمہ اٹھایا تو شیطان اور ابلیس ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا. کہ وہ کھانا ہمارے صحت کو لگے گا نہیں، وہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا. اس کھانے کے ذریعے سے ہم نورانی کیفیت اپنی نہیں بنا پائیں گے. شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو کر اس کھانے کو بھی، اس کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی شیطنت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے. یہ بات ہم یاد رکھیں. یہ باتیں بظاہر بہت معمولی لگ رہی ہیں لیکن بڑی اہمیت والی ہیں یہ باتیں. ہم بعض وقت جو نماز وغیرہ میں ہم سے سستی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی ساری باتوں میں کوئی نہ کوئی بات بن جاتی ہے. ہم سو گئے کسی دن فجر میں تو پھر سوچ لیں کہ ہم سے کوئی نہ کوئی سنت چھوٹی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہم سے سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے شیطان کا ہم پر غلبہ ہو گیا. یہ باتیں بظاہر معمولی، شیطان دکھتا نہیں ہے لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم شیطان جو ہم کو دکھ نہیں رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں اس اللہ رب العزت کی طاقت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے سے، جو اس کو تو دیکھتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا. اللہ شیطان کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اللہ کو نہیں دیکھ پاتا. لہذا ہم اس اللہ کی نگہبانی و نگرانی اور اس سے کی پناہ میں رہنے کی کوشش کریں جو اللہ شیطان کو تو دیکھتا ہے لیکن شیطان اس کو نہیں دیکھ پاتا. یہ ہے بہترین طریقہ اس اندیکھے دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے. یہی بہترین طریقے ہیں، یہی بہترین طریقے ہیں. اعمال کی پابندی لازمی ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کو ان لوگوں کو دوست بنا دیتے جو ایمان والے نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے یا ایمان کے کمزور ہوتے ہیں اور اعمال والے نہیں ہوتے. ان لوگوں کو بھی دوست بن جاتا. پکے دوست تو غیر ایمان والوں کے ہوتے ہیں. یہ اللہ پکا دوست ابلیس کا غیر ایمان والوں کو بنا دیتا ہے، لیکن جو کمزور ایمان والے، کمزور اعمال والے ہوتے ہیں ان کا بھی کمزور دوست اور کچا دوست بن جاتا ہے. تبھی تو آزمائش ہے، تبھی تو آزمائش ہے ایمان والوں کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تب تو سارے اعمال کرنا بہت آسان تھا، سارے اعمال اچھے لگتے. لیکن شیطان نے بہت بڑا اپنا ایک نیٹ ورک تیار کر کے ایمان والوں کو بہکانے کا بھرپور انتظام کر رکھا ہے. اللہ سے جتنی ہم پناہ طلب کرنا چاہیں کر لیں، اس لیے کہ اللہ کی پناہ میں آ کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. سیدھا ترجمہ کہ جب یہ لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور اس سے پھر پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم نے اس برے کام پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اس بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیا. اگر ان کو روکا ٹوکا جاتا تو یہ کہتے کہ اللہ ہی نے بے حیائی کا کام کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے اور ہم بھی کریں گے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
یقیناً اللہ بے حیائی کے کام کو حکم نہیں کرتا. کیا تم اللہ کے سلسلے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں؟ اللہ نے یہ پوری آیت نازل فرمائی ان کے اس عمل کی وجہ سے جو عمل وہ بیت اللہ کے اندر کیا کرتے تھے. دور جاہلیت کے اندر مرد و خواتین دونوں برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. آج جو ہم لوگ طواف احرام کے حالت میں کرتے ہیں، یا جو طواف عمرے پر جانے والے یا حج پر جانے والے احرام کے حالت میں طواف کرتے ہیں یا بغیر احرام کے بھی طواف کرتے ہیں، لیکن لباس میں کرتے ہیں. لیکن لباس کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تب کرتے ہیں. کفار مکہ قریش مکہ دین اسلام کے آنے سے پہلے برہنہ ہو کر اس کا طواف کرتے تھے. مرد دن میں کرتے تھے اور عورتیں رات میں کرتی تھی. قریش مکہ نے ایسا اپنا وقار بنا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا مالک سمجھتے تھے. صرف اپنے ہی لیے انہوں نے یہ اصول و ضابطہ رکھا تھا کہ وہ تو صرف کپڑوں میں کریں گے. ان کے علاوہ جتنے لوگ باہر سے آئیں گے، چونکہ ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ان گناہوں والے کپڑوں کے ساتھ جو ہیں عمرہ نہیں کر سکتے. یہ مشہور کر دیا تھا. یا تو قریشیوں کے کپڑے لیں، اگر قریشیوں کو نہ دیں تو پھر وہ برہنہ ہو کر طواف کریں. مرد دن میں کریں اور عورتیں رات میں کریں. یہ عام معمول تھا. یہ عام معمول تھا. فتح مکہ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری تھا. جب پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ہوا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اعلان کروا دیا تھا. یہ اعلان عام کر دینا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص برہنہ ہو کر اس کا طواف نہیں کرے گا. آپ نے عام اعلان کر دیا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی نہ مشرک طواف کرے گا، نہ برہنہ ہو کر طواف کیا جائے گا. نہ مرد طواف کرے گی برہنہ ہو کر، نہ عورتیں طواف کرے گی برہنہ ہو کر. جب ان کو کوئی ٹوکتا تھا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تو برہنہ ہو کر بیاہی کا کام کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے، اور آبا و اجداد ایسے ہی تھوڑی کرتے ہوں، ان کو بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہوگا. یہ بغیرتی و بے-حیائی کا جواب دیتے. آج بھی جو لوگ بے دینی کی باتیں کرتے ہیں، بے دینی کے کام کرتے ہیں، بدعت و خرافات میں لگے رہتے ہیں، اگر ان کو ٹوکا جائے، سمجھایا جائے، تو وہ کہیں گے کہ واہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے. کیا وہ بیوقوف تھے جو کرتے تھے؟ اگر آج بھی جو لوگ، جو خاندان، جو گھرانے بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں، نظر و نیاز میں لگے ہوئے ہیں، عادتیں چادریں چڑھایا کرتے ہیں، منتیں مانگا کرتے ہیں، منتیں مانا کرتے ہیں، اگر ان کو سمجھایا بجھایا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے یہاں باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے. کیا وہ بیوقوف تھے جو یہ سب کرتے تھے؟ یہ جواب دیتے. آج بھی بالکل وہی جواب جو کفار مکہ دیتے تھے، آج کے بدعت میں مبتلا لوگ، بے حیائی میں مبتلا لوگ، فحاشی میں مبتلا لوگ، اور منتوں میں یقین رکھنے والے اور قبروں پر جا جا کر طرح طرح کی بے حیائی میں مبتلا رہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہوتا چلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا وہ بیوقوف تھے جو کرتے تھے؟ یہ دلیل دیتے ہیں. اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ دین باپ دادا کے طریقوں کو نہیں کہتے. دین باپ دادا کے طریقوں کو نہیں کہتے. دین تو وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے اور جو حدیث میں آیا ہے. دین تو وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں آیا ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو باتیں ہوں گی وہ دین نہیں ہوں گی، وہ بے دینی کی ہوں گی اور دین کو نقصان پہنچانے والی ہوں گی. لہذا یہی دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں بدعت و خرافات اور نظر و نیاز
نیاز اور منتیں ہوا کرتی ہیں وہ لوگ نماز روزے سے کوسوں دور ہوتے ہیں، نماز روزے جانتے ہی نہیں، قرآن حدیث جانتے ہی نہیں، قرآن حدیث جانتے ہی نہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں میں جو ان خرافات میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو ان کے یہاں کے امام ہوتے ہیں، مسجد میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے علم سے کورے ہوتے ہیں کہ وہ سب بھی وہی کرتے ہیں جو عوام ان سے کراتے ہیں۔ نماز کی زیادہ پابندی نہیں، بدعتیوں کے محلے میں جا کے دیکھیے تو مسجدیں ویران ملیں گی، نمازوں میں ایک آدھ صف، اگر بہت گھنی آبادی تو ایک آدھ صف دکھے گی، اور امام نماز کیا پڑھا رہا ہوگا، لگ رہا ہے کچھ لے کے چوری کر کے لے کے بھاگنے والا ہے اتنی تیزی کے ساتھ۔ اور اب تو خیر محنت کرنے لگے ہیں، مدرسے بہت ہو گئے ہیں، قرآن پر توجہ دینے لگے ہیں، اس کے باوجود ابھی بھی بڑی تعداد میں قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ کچھ ہیں جو صحیح پڑھنے لگے ہیں، ہماری مدرسوں سے سیکھ کر کے پڑھ کر کے گئے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ایسے ہی ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے بیچارے، وہ بھی نیرے جاہل ہوتے ہیں، نظر و نیازی پر ان کی پوری زندگی گزرتی ہے، کیونکہ اگر وہ عوام کو سمجھائیں گے تو ان کے پیٹ پوجا کے جو سارے اسباب آیا کرتے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے، وہ سب بند ہو جائیں گے، اور جتنے بھی باطل مذاہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ عوام کے بھروسے رہتے ہیں، وہ عوام کو ناراض ہی کرتے ہیں، ان کو صحیح بات ہی بتاتے ہیں، اس لیے کہ صحیح بات بتا دیں گے تو جو غلط طریقے سے مال آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا۔ جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ہم ایک نظر سے دیکھ لیں، سب سے بڑا جو باطل مذہب ہمارے یہاں ہے جس کی بڑی جانکاری بھی ہمیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے خرافات کی جاتی ہیں، دودھ بہا دیا جاتا ہے بدعقیدگی کے نام پر، دودھ ایک پتھر کو نہلا کر پتھر پر ڈال کر دودھ بہا دیا جاتا ہے، مٹھائیاں کوڑے میں پھینک دی جاتی ہیں، مٹھائیاں دیسی گھی ایک سے ایک بنی ہوئی، کیونکہ اللہ نے کافر کے لیے جنت رکھی ہے، دنیا پیسہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ یہی جنت کے مزے اڑا لیں، اور جو ان کے اچھے کام ہیں ان اچھے کام کو بدلہ بھی اللہ نے یہی دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی خیرات بہت کرتے ہیں، دان پور بہت کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ان کے جو اچھے کام ہیں ان کے اچھے کام کو بدلہ اللہ یہی دے رہا ہے، مال و دولت کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں، زر و جواہرات کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، بڑی بڑی فیکٹریوں کمپنیوں کی شکل میں، سب کچھ تو آج کل یہاں انہی کے ہاتھ میں نا، انہی کے ہاتھ میں، تو یہ سب اللہ کو بدلہ دے رہا ہے۔ بہرحال غیروں کیا عجیب و غریب چیزیں ہم کو دیکھنے میں ملیں گی مذہب کے نام پر، جو نہ عقل میں سماتی ہیں نہ صحیح مذہب کا اشارہ دیتی ہے، یہی اشارہ دیتی ہے کہ بالکل باطل ہے، بالکل بیکار ہے، فالتو ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بدعقیدگی، عقیدت جو ہوتی ہے اگر بری چیز سے بھی ہو جائے تو عقیدت کی وجہ سے بری چیز کو بھی آدمی اس کو اچھی سمجھنے لگتا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، عقیدت پیدا کر کے برے کام کرائے جا رہے ہیں، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ وہ عقیدت بالکل باطل ہے جس عقیدت کی بنیاد پر انسان بگڑ جائے، خراب ہو جائے، عقیدت باطل ہو جائے، اعمال خراب ہو جائیں، ویسی عقیدت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آج کل اسی عقیدت کو مشنری کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور جاہلوں سے عوام کو جاہل رہتے ہوئے ان کی عقیدت کو خراب کر کے ہر طرح کا سیاسی نظام میں الٹ پھیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ان کی بدعقیدگی تھی کفار مکہ کی کہ وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ عورتیں تو یہ تک جملہ کہتی تھی کہ جو کچھ جسم کا حصہ ہمارا ڈھکا ہے یا کھلا ہے کسی کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، ہم آج کسی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی ہم کو دیکھے بھی۔ یہ جملے کا کہلوائے جاتے تھے ان سے، گویا کہ ان کو تسلی دینے کے لیے
حالانکہ ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ان کو نہ دیکھ رہا ہو؟ یہ تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی خرافات ہوتی ہوں گی۔ بلکہ یہاں تک کہ واقعات ہے کہ اسحاق و نائلہ دو بت تھے، اسحاق مرد کا بت بنا ہوا تھا اور نائلہ عورت کا بت تھی۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں انہی دونوں نے برہنہ ہو کر طواف کرنے کو ایجاد کیا تھا۔ انہی لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اندر، حرم کے حصے میں برا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہی پتھر بنا دیا تھا۔ یہ وہی بت تھے اسحاق و نائلہ۔ بہرحال یہ برے کام، بہن کے کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ سب کرتے دیکھا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کو اللہ نے حکم دیا ہوگا، وہ اپنی عقل سے نہیں کرتے ہوں گے، یہ کہتے تھے۔ اللہ واضح کر دے رہا ہے اپنے حبیب سے بات کہلوا کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، اللہ منکرات کا حکم نہیں دیتا، اللہ رب العزت شرک و کفر کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ بدعت کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ ساری ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے جو چیزیں انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، پوری انسانیت کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہوں ان ساری چیزوں کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا بے لباس رہنا، بے پردہ رہنا، یہ ساری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے بے پردہ رہنا حرام قرار دیا گیا۔ پردے سے پاکیزہ ماحول قائم ہوگا، اس لیے پردے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ پوری انسانیت کا فائدہ اس کے اندر، پوری انسانیت کا۔ اس بے حیائی کے ماحول میں ہم پردے کے فائدوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی صاحب ذوق ہو، کسی کو شوق ہو پردے کی حقیقت جاننے کی اور پردے کی کسی سے معلومات کرنے کی، پردے کے فائدے اور نقصانات جاننے کی، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پردہ، نام ہی ہے پوری کتاب کا پردہ، اس کتاب کو پڑھ لیں، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کے کتنے نقصانات یورپ نے جھیلے ہیں، اور جہاں بے پردگی اور بے حیائی کے نتیجے میں زناکاری ہو رہی ہے، انسانیت کو کتنے نقصانات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، کیسا جنگل لاج ہے وہاں۔ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے کی باتیں لکھی تھی، 80 سال پہلے کی باتیں، اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ جو یورپ کی تہذیب اور تمدن کے نتیجے میں پوری دنیا کو جس نے شکنجے میں کس دیا ہے، وہ یہی بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی کو ہمارے یہاں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بے حیائی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی کام جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سارے کے سارے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور اللہ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کہا کہ تم اللہ کے سلسلے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے کہا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے کہا ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، لہذا تمہاری کہی ہوئی بات جو ہے وہ بالکل بے دلیل ہے، بے ثبوت ہے۔ اور انسانوں کو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ انسان ہر ایسی بات پر عمل کرے جس کی ان کے پاس دلیل ہو، بے دلیل کسی بات پر عمل نہ کرے۔ ہمارے یہاں روزہ ہے، نماز ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، ان سب کی دلیلیں ہیں، بغیر دلیل کے ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور دین کے جو احکامات ہیں ان سارے احکامات کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو بچا ہے
ابھی اچھی خاصی بات بچی ہے، آئندہ سلیشن میں انشاءاللہ مزید اس سے باتیں آئیں گی. سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني، انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، فأسعدني في الدارين كلي ولا تكن علي، وانصرني على من بغى علي، وأعذني من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.